السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ حرمین شریفین کے براہ راست نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عید کے آداب و احکام اور شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے۔ عید کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی عید کی نماز نہیں چھوڑی، اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باضابطہ حکم بھی دیا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحى العواتق والحیض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی عورتوں کو حکم دیا کہ ہم سب عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں مصلی کی طرف جائیں۔ نئی بالغ ہونے والی لڑکیاں اور حیض یعنی ماہواری کی حالت والیاں اور جوان کنواریاں سب کی سب مصلی جائیں، لیکن حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، بلکہ نماز کی جگہ سے ذرا ہٹ کر مسلمانوں کی خیر و دعوت اسلام کی تبلیغ کا مشاہدہ کریں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کسی کے پاس پردے کے لیے چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا اس کی کوئی دوسری مسلمان بہن اسے اپنی چادر میں لپیٹ کر ساتھ لائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ گو کہ ان حدیث میں حکم عورتوں کے لیے ہے، لیکن یہ بات بالکل سیدھی ہے کہ مردوں کے لیے عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے مصلی جانے کا حکم بدرجہ اولا ہے، کیونکہ اگر مرد نہیں جائیں گے تو کیا عورتیں اپنی نماز خود پڑھیں گی اور مسلمانوں کے کون سے اجتماع اور خیر کا مشاہدہ کریں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم عید کے مصلی میں حاضر ہونے کو واجب قرار دیتا ہے، اور اس حاضری کا سبب عید کی نماز ادا کرنا ہے۔ لہٰذا عید کی نماز ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض کفایہ نہیں اور نہیں سنت۔ اور جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھ لینے کی صورت میں جمعہ کی نماز سے معافی بھی دی گئی ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے ابھی ہم کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سے یاد رکھنے کی ہے کہ خواتین کو مصلی جانے کا حکم دیا گیا ہے، تو ساتھ پردے کے بارے میں بھی یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جس کے پاس چادر نہ ہو اسے اس کی کوئی بہن اپنی چادر میں لپیٹ کر لائے، یعنی بے پردگی نہ ہو اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بے حیائی ہو اور نہ ہی مردوں کے ساتھ میل جل کا کوئی سبب پایا جائے۔ سوال: عید کے دن کھیل کود تفریح وغیرہ کیا جائز ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے لیے دور جاہلیت میں 2 دن ایسے تھے جن میں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے۔ یہ 2 دن یوم النوروز اور یوم المہرجان تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قدمت علیکم ولکم یومان تلعبون فیہما فإن اللہ قد بدأ لکم یومین قد ابدلکم یومین فإن اللہ قد ابدلکم یومین خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر۔ میں جب تم لوگوں کے پاس آیا تو تم لوگوں کے لیے 2 دن تھے جن میں تم لوگ کھیل کود کرتے تھے۔ اللہ نے تم لوگوں کو ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے زیادہ خیر والے 2 دن فطر کا دن اور اضحیٰ کا دن دے دیا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دونوں عیدین کے دنوں میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کھیل کود کے ذریعے خود کو خوش کرنا چاہیں تو کر لیں، البتہ انہیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، جیسے کہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، اور کوشش یہ کی جائے کہ کھیل ایسے ہوں جن سے مسلمانوں کی قوت و عظمت کا اظہار ہوتا ہو۔ نماز عید کا سنت کے مطابق صحیح طریقہ کیا ہے؟ عید کے لیے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے: کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطر یعنی عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن مصلی کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے نماز سے آغاز فرماتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے: میں نے 1-2 دفعہ نہیں کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی اذان نہ ہوتی تھی، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے: عید فطر کے دن
نماز عید کے لیے کوئی اذان نہیں، اور جب امام نماز کے لیے نکلے، اور نہیں جب نماز کی جگہ پہنچ جائے، اور نہیں کوئی اقامت ہے، اور نہیں کوئی بھی آواز، اور نہیں کوئی اور چیز، اس دن کوئی آواز نہیں اور نہیں کوئی اقامت۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ صلاۃ العید، نماز عید، یہ ساری چیزیں کہنا اور یہ کہہ کر کے یہ باور کرانا کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیز پائی نہیں جاتی تھی۔ عید الفطر کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلاۃ السفر رکعتان و صلاۃ الاضحی رکعتان و صلاۃ الفطر رکعتان و صلاۃ الجمعہ رکعتان تمام غیر قصر علی نسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر میں نماز 2 رکعت ہے، اور قربانی والے دن یعنی بقرعید کے دن نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، اور جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ 2 رکعتوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے۔ یہ مسند احمد، سنن نسائی کی روایت ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ نماز کا آغاز کسی بھی اور نماز کی طرح تکبیر تحریمہ سے ہوگا۔ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے 7 تکبیریں کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں سجدے سے کھڑے ہو چکنے کے بعد 5 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس کی دلیل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحی فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیہ 5 سوا تکبیرۃ الرکوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطر اور قربانی والے دن کی نمازوں میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں بلند کیا کرتے، اور دوسری میں 5 تکبیریں۔ دونوں رکعتوں کی یہ تکبیریں رکوع کی تکبیروں کے علاوہ ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور صحیح ارواء الغلیل میں ہے۔ عید کی نماز میں اضافی تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کرنا، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سنن البیہقی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت ہے کہ وہ نماز جنازہ اور نماز عید میں سب تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے، یہ روایت ضعیف ہے اور ناقابل حجت ہے۔ ارواء الغلیل میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تکبیروں کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد مندرجہ ذیل صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھی جائے گی۔ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورہ قاف، سورۃ الانشقاق، ان صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ مسنون ہے۔ عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز کا وقت سورج کے ایک نیزہ یعنی تقریباً 3 میٹر بلند ہو چکنے پر ہے۔ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عید فطر کی نماز کے لیے گئے، امام نے دیر کی تو اس کے اس عمل پر انکار کرتے ہوئے فرمایا، ہم لوگ اس وقت تک فارغ ہو جایا کرتے تھے، اور وہ تسبیح کا وقت تھا۔ یعنی سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ اور یہ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ میں یہ حدیث آئی ہے۔ تسبیح کے وقت سے مراد نماز ضحیٰ کا وقت ہے، یعنی جب سورج طلوع ہو جانے کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ عید الفطر کی نماز کچھ دیر سے، تاکہ لوگ مناسب اور درست طور پر فطرانہ کی ادائیگی کر سکیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو قربانی اور بعد کے کاموں سے اچھے طور پر فارغ ہو سکنے کا مناسب وقت مل سکے۔ نماز عید سے پہلے بھی چند مسائل ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عید کے لیے نہانا کچھ ویسا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ پسندیدہ عمل ہے۔ صحابہ کرام عید کی نماز کے لیے غسل کیا کرتے تھے۔ جائز حد میں رہتے ہوئے عید میں خوشی بھی منائی جا سکتی ہے اور ڈیکوریشن وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا ہے کہ ان کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار سے استبرق یعنی کمخاب کا ایک جبہ عام لباس کے اوپر پہننے والا سامنے سے کھلا ہوا لمبا چوغا خریدا، اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول یہ لے لیجئے، اور عید اور ملاقات کے لیے آنے والے وفود کے لیے سجاوٹ اختیار فرمایا کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ھذہ لباس من لا اخلاق لہ، یہ تو اس کا لباس ہے جس کا آخرت کی خیر میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا عمر رضی اللہ عنہ روکے رہے، پھر اس کے بعد
جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا عمر رکے رہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیباج یعنی ریشم کی تاروں سے بنا ہوا کپڑا کا ایک جبہ بھیجا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جبہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور پھر میری طرف یہ جبہ اصال فرما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اسے بیچ لو یا اس کے ذریعے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لو. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ زینت اختیار کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود میں ہونی ضروری ہے. یعنی ایسا لباس پہننا جو ممنوع یا مواد ممنوع سے بنا ہوا ہو یا جس میں فضول خرچی کی گئی ہو، اس سے بہرحال انسان کو بچنا چاہیے. اور اس بات کی بھی بطور خاص کوشش ہونی چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں جو تمیز ہے وہ تمیز باقی رہے. یہاں اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ عید کی نماز مصلی میں ادا کی جائے گی، یہی سنت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطر اور اضحیٰ کے دن نماز کے لیے مصلی کی طرف جایا کرتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہاں امام ابن الحاج المالکی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ دونوں عید کی نماز میں یقینی سنت یہ رہی کہ یہ نمازیں مسجد میں نہیں بلکہ مصلی میں ادا کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ادا کی گئی نماز کسی اور مسجد میں ادا کی گئی نماز سے 1000 درجہ بہتر ہے سوائے مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ کے. صحیح بخاری صحیح مسلم. اور یہ فرمانے کے ساتھ اس عظیم فضیلت کو چھوڑ کر عیدوں کی نماز اپنی مسجد میں نہیں ادا کی بلکہ باہر مصلی میں تشریف لے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کو یعنی عیدین کی نماز کو مصلی میں ادا کرنا چاہیے. مصلی میں ایک طرف سے جایا جائے اور دوسرے راستے سے واپس آیا جائے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عید خالف الطریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے آتے. عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر بلند کرنا چاہیے اور نماز شروع ہونے تک تکبیر بلند کرتے رہنا چاہیے. کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یاتی المصلی وحتی یقضی الصلاۃ فاذا قضا الصلاۃ قطع التکبیر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلتے عید کے لیے تو تکبیر بلند کرتے یہاں تک کہ اسی حالت میں مصلی پہنچتے اور نماز ادا فرماتے، اس کے بعد تکبیر روک دیتے. عید کے دن عید الفطر کے دن آدمی کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کھجور وغیرہ کھانا چاہیے، اور اگر یہ طاق عدد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھائے بغیر صبح کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے. لیکن عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس تشریف لانے کے بعد اپنی قربانی کے جانور یعنی گوشت میں سے کھاتے تھے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. عید کی نماز اور بقرعید کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الاضحیٰ و فطر فصلی رکعتین ولم یصلی قبلها ولا بعدها. امام ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مصلی پہنچے تو عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں اور کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اگر عید کی نماز جمعہ کے دن ہو تو ایسی صورت میں یہ اختیار رہتا ہے کہ بندہ چاہے تو جمعہ کی نماز پڑھے یا چاہے تو نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزاہ من الجمعہ وانا مجمعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی کہ آدمی چاہے تو صرف عید پہ اکتفا کر لے اور جمعہ کی نماز میں رخصت کو قبول کرے. یہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کے احکام تھے. اس کے بعد جب رمضان ختم ہو جائے تو عید کے بعد 6 شوال کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اور جس نے یہ روزے رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے. من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کے بعد 6 نفلی روزے رکھے شوال میں تو یہ جیسے پورے زمانے بھر نہیں سالوں بھر اس نے روزے رکھے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس طرف بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم رمضان سے فارغ ہوں
عیدین سے فارغ ہوں، عید کی نماز ہم جب ادا کر لیں، اس کے بعد عید کا دن خوشی میں گزاریں، کھائے پئیں، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھیں، اور یہ 6 روزے انشاءاللہ بہت اہم ہیں ہمارے لیے، بہت ہی باعث خیر و برکت ہیں، گویا کہ ہم نے جیسے سال بھر روزے رکھ لیے ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم الوداع لیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر وقت مقررہ پر آپ کے سامنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔